مجھے یہ بتائیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے عمران خان کی حکومت نے معاہدہ کیا تھا، لیکن آپ نے سرنڈر نہیں کیا آئی ایم ایف کے سامنے. آپ لوگوں نے 84 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا 2 مہینے کے اندر، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے ہیں، اور ابھی بھی آئی ایم ایف آپ کو قسط ریلیز نہیں کر رہا. اس کے باوجود ابھی مزید کوئی سرپرائزز شاید عوام کو مل جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ کان آپ کو عرض سن لیں، کان ادھر سے میں پکڑا دوں، یہ ادھر سے پکڑا دوں. میرے بھائی آپ عرض سن لیں، یہ حکومت پاکستان کا ایگریمنٹ ہے. پھر میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹرول ادھر سے ادھر جائے گا، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ تو کے پھر عمران آئی خان ایم کی ایف کے حکومت پہ نمائندوں تنقید کو کیوں ہوتی سن لیں تھی؟ یار. آپ ایک بات سن لیں، آپ بیچ میں کاٹیں گے. میں نے آپ کو عرض کیا جب آپ سوال کرتے ہیں، جب آپ سوال کر لیں پھر مجھے جواب بولیں دینے دیں. اس بولیں طرح آپ انٹرپٹ کریں گے، نہ آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آئے گی نہ میری بات سمجھ آئے گی. آپ نے میرے سے آئی ایم ایف کے حوالے سے سوال کیا، آپ ریپیٹڈلی یہی بات کر رہے ہیں، مجھے جواب تو دینے دیں پلیز. آپ میں نے آپ کو عرض کی ہے حکومت دیں نا پاکستان کا جواب. انہوں نے لکھا ہے کہ پیٹرول اس سطح سے اس سطح پہ جائے گا. جب آپ نے آئی ایم ایف کے نمائندے بٹھا کے یہ ایگریمنٹ کر کے ہر چیز، آپ نے اسٹیٹ کا ایگریمنٹ ہے، آپ اس کو ڈسون. جب ہم حکومت میں تھے، اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے، ہم نے گڈ بائی کہا. آپ دیکھ لیں، آپ ریکارڈ کا حصہ دیکھ لیں. مسلم نون کی حکومت نے نواز شریف کے دور میں گڈ بائی کہہ دیا تھا. پھر قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ، ہر چیز کے لیے قرضہ، ہر چیز کے لیے قرضہ، اور اس کے ڈیلیورنس زیرو ہے. تو میں آپ کو میرے بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ان رائٹنگ ہے، وہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹس ہے. آپ اس کو کیسے ہیر پھیر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیٹرول کی سبسڈی 100% ختم کرنی ہے. آپ نے اپنی ہر چیز لکھ کے دی ہے. یہ نواز شریف کا سائن کردہ ڈاکیومنٹس نہیں ہے، یہ اسحاق ڈار کا، یہ شہباز شریف کا سائن کردہ ڈاکیومنٹس نہیں ہے، یہ عمران خان اور اس کی حکومت کا سائن کردہ اور حکومت پاکستان کا سائن کردہ ڈاکیومنٹس ہیں، اور ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں. اب ایک آپ ڈاکیومنٹڈ چیزیں رکھ کے آپ اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑھا دیا. بھائی آپ ہماری جگہ انٹرم سیٹ اپ لے آتے، یہ شاید 120 روپے بڑھ جاتی. تو میں تو آپ کو بار بار یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہم نے وہ تو ایگریمنٹ پھر پبلک بھی کیا. تو پھر ہم اس نے کا مطلب وہ یہ ہے آپ کہ کے عمران ریکارڈ خان کا کے دور حکومت میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کے دور حکومت میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان کی حکومت نے کیا، وہ اس وقت کی ریاست پاکستان کی ضرورت تھا، جس کے بغیر اکانومی کا آگے چلنا ناممکن تھا اس وقت؟ اب آپ مجھے بتائیں، اب آپ ایک طرف میری بات کی تائید کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس کو اپوز کرتے نہیں، ہیں. اس کا ہاں آپ یا ایک نا میں طرف جواب کھڑے دے ہو دے نا. جائیں. اس کا ہاں یا نا میں جواب دے دے. نہیں، عمران خان کی حکومت آپ نے مجھے صحیح بتائیں فیصلہ نا. کیا، نہیں صحیح معاہدہ کیا، غلط بھائی معاہدہ جان، کیا؟ اول تو دیکھیں، اول تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیٹیل ڈاکیومنٹڈ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی اکانومی ڈاکیومنٹڈ تھی، ہم نے اچھے ہینڈ اوور کیا سرکولر ڈیٹ سے لے کر. آپ اکانومی کو دیکھ لیں، بجلی زیرو آور لوڈ شیڈنگ تھی، سستی ترین 7 روپے کی بجلی تھی، 7 روپے بجلی کی فی یونٹ چھوڑ کے گئے ہیں. اب آپ بتائیں، کووڈ کے دور میں سستی سے سستی چیزیں تھیں، انہوں نے نہ آئل کی ایل سی ایز ٹائم پہ کھولی. ندیم بابر کو استعفیٰ لے لیا، 20 ارب کی کرپشن کی، اس نے بریف کیس اٹھایا، بھاگ گیا. اس کا اپنا پاور پلانٹ چلتا تھا. جس بندے کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، آپ نے دودھ کی رکھوالی کے لیے بلا بٹھا دیا، تو اس نے تو اپنا فائدہ دیکھنا تھا. 20 ارب کی دیہڑی لگائی، چلا گیا. اور ادویات والوں نے 600% آپ نے میرے دوائیں سوال کا ادویات جواب نہیں مہنگی دیا. کی. چلے بہرحال اس سے یار آگے نکلتے ہیں. آپ کی بہت ساری نہیں، باتوں سے میں اتفاق آرگیومنٹس کرتا ہوں، کروں گا لیکن کچھ میں باتیں دیکھیں جو میں آپ سے جی پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں آپ دے رہے نا. تو اب آئی ایم ایف پہ کافی بھائی جان، میں ڈسکشن آپ کو ہوگی، اس سے جواب آگے دے رہا ہوں، آپ نکلتے ہیں. سمجھ نہیں رہے. موجودہ بھائی جان، آپ حکومت کے سوال کریں تقریباً گے 2 میں ماہ جواب کے دوں گا. دوران ڈالر کی قیمت میں تقریباً 25 روپے اضافہ ہوا ہے. یہاں پہ کیوں نہیں آپ کی گورنمنٹ پرفارم کر پا رہی؟ کیا یہ نالائکی، یہ نااہلی نہیں ہے؟ ڈالر کی قیمت میں نہیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. میں میرے بھائی، کوئی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں اسٹیپ لینے چاہیے، بالکل لینے چاہیے. اس میں جو ہمارے جو یہ ڈالر کی جو اوپر جا رہا ہے دن بہ دن، اور یہ بے لگام گھوڑا ہوتا جا رہا ہے،
تو ہمیں اس پر بالکل حکمت عملی وزارت خزانہ کو بنانی چاہیے، اور جو منی ایکسچینجر ہیں ان کو اوپر نتھ ڈالنی چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ کیوں نہیں ڈالر کنٹرول ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس پہ اگریسو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ میں بالکل اس پر آپ سے اتفاق کروں گا، جو چیزیں ہو سکتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ اس کو کرنا چاہیے، ڈالر کو روکنا چاہیے، اور کیوں اس نہیں ہو پر پا رہا؟ ابھی ہمیں تک کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بھائیان میں تو آپ کے ساتھ میں تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو اس پر حکمت عملی اپنانی چاہیے، اور اس پر بالکل اگریسولی اس کو لیڈ کرنا چاہیے، اور ڈالر کو نکیل ڈالنی چاہیے، ادروائز نقصان ہوگا ملک کا۔ میں تو اس چیز کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نکیل ڈالنی چاہیے۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ابھی نیب قوانین میں جو ترمیم آپ کے دور حکومت میں ہوا ہے، جو مخلوط حکومت ہے آپ لوگوں کی، یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی جماعتوں سے ریلیٹڈ لیڈرز ہیں ان کو این آر او چاہیے تھا، یہ بات درست ہے؟ بھائی جان جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم نے تو 3.5 سال بھگتا، 3.5 سال نہیں بلکہ 4-5 سال بھگتا۔ نواز شریف صاحب نے بھگتا، مریم نواز صاحبہ نے بھگتا، شہباز شریف نے بھگتا، حمدہ شہباز نے بھگتا، ہماری پوری پارٹی احسن اقبال نے بھگتا، شائخ خاقان عباسی، سعد رفیق، خواجہ آصف، ساروں نے بھگتا۔ مجھے بتائیں کہ کوئی ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی 1 روپیہ ثابت کیا ہو، اوپر سے سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ کی آپ پلیز ججمنٹ پڑھ لیں، سپریم کورٹ نے منہ پر مارا رکھ کے وہ ریفرنس۔ تو آپ دیکھیں ہم نے تو بھگتا ہے، اب آپ بتائیں کہ اور کیا ہمارے اندر سے نکالنا ہے۔ آپ نے اس کو بھگتے 32 ارب روپے آپ نے حکومت برطانیہ کو وہاں پہ دیا، وہاں پر کمپنی کو جس نے نواز شریف کے ساساجات ڈھونڈنے میں ناکامی لی، وہاں پہ کوئی یہاں پہ کوئی تھوڑی ایسے ہی ارشد ملک جیسے عدالتیں بنتی ہوں گی کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے۔ وہاں پہ انصاف تھا، 32 ارب روپیہ الٹا پاکستان کے لوگوں کی جیب میں گیا، تو یہ جیب سے گیا۔